बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड माय व्यूवर्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश और आबाद होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आज़मूदा और तीर पा हदफ एक छोटा सा अमल लेकर आई हूँ, जो कि आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे और आप अपने चाहने वालों को, दूसरों को भी ये अमल बताएंगे। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों, आपके जिस्म, आपकी सेहत, आपकी खुशियों, घर, आपके रिज़्क, आपकी मोहब्बत, आपका शौहर, आपकी खुशहालियों पर कोई भी छुपा हुआ दुश्मन डाका ना डाल सके, तो महीने में सिर्फ़ एक मर्तबा ये छोटा सा अमल आप कर लें। फिर आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कैसे बहार आती है। आजकल अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान महफूज नहीं है। नज़र बद और हसद इस कदर बढ़ गया है कि इंसान का जिस्म महफूज नहीं है, सेहत, आपकी खुशियाँ महफूज नहीं है, आपका घर, आपके रिज़्क कुछ भी महफूज नहीं है, आपकी मोहब्बत, आपका शौहर को कुछ भी महफूज नहीं है। हर चीज़ नुकसान में है, आपकी औलाद। तो इन चीज़ों से बचने के लिए महीने में सिर्फ़ एक मर्तबा ये छोटा सा अमल आप ज़रूर कर लिया करें। ये अमल जो आज मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने मंगल के दिन करना है। यानी महीने में हर दफ़ा जब भी मंगल आएगा, आप ये अमल अगर कर लेते हैं हर मंगल को, तो ये आपके हक़ में निहायत ही बेहतरीन है। लेकिन अगर आप किसी एक मंगल को भी ये अमल कर लेते हैं, तब भी ये आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद है, फिर भी आपको फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ मैं एक बात आप सबके ज़हन में डालना चाहती हूँ कि आपके जिस्म के जो बाल हैं ना, उनकी खुदारा हिफाजत किया करें, ज़रूर हिफाजत किया करें। पिछले दिनों ही आपको मैं बताती हूँ कि एक वाक़या पेश आया है। मतलब एक लड़की, शायद आपने यूट्यूब पे सुना भी हो कहीं, कि एक लड़की पार्लर पे गई है, उसने अपने बाल कटिंग करवाए हैं, वहाँ से पता नहीं कैसे किसने उसके बाल उठाए हैं और उन पे जादू किया है। तो जादू करवाने का ये हुआ है कि वो बेचारी, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, और फिर वो जो जिन्नात थे वो उनके घर छोड़ दिए गए थे और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ी मुश्किलों से जाके कहीं उनकी जान छूटी है। तो ये जो बाल होते हैं, इनकी आप ज़रूर हिफाजत किया करें, कभी कहीं इधर उधर फेंक मत दिया करें। अगर गिर जाते हैं, उनको बहुत ही संभाल के रखा करें। ख़ास तौर पर आजकल की जो लड़कियां हैं वो हिफाजत नहीं करती हैं, वो कुछ भी समझती नहीं हैं, यानी कि बालों को ऐसे ही फेंक देती हैं। और आपको मालूम है कि सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर भी जादू हुआ था। इसमें आपके बाल लिए गए थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल लिए गए थे, कंघी के दंदाने भी लिए गए थे। तो इन चीज़ों को जादू के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी पाक और अज़ीम हस्ती इस चीज़ से महफूज ना रह सकी, तो फिर हम इंसान क्या चीज़ हैं। और हम इंसान तो ख़ता का पुतला हैं, और हम पर ये चीज़ें बहुत ही आसानी से की जा सकती हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम हिफाजत ही ना करें। तो लिहाजा मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अपने बालों की हिफाजत ज़रूर किया करें, ऐसे खुला मत छोड़ दिया करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जिस्म पे, यानी आपके घर पे, ज़िंदगी पे, रिज़्क पे कोई भी इंसान बुरी नज़र ना डाले, हसद ना करे, उनके हसद के बुरे असरात ना पड़ें, और अगर डाले भी तो उसकी नज़र और हसद आपको नुकसान ना पहुँचाए, आपकी खुशियों को ना निगले, तो आपने हफ्ते में एक दिन लाजमी ये अमल करना है, और दिन मंगल का ही होना चाहिए। मंगल की साथ के साथ इस अमल का बड़ा ताल्लुक़ है। करना ये है कि अपने जिस्म के 3 बाल लेने हैं। इस पर ये अमल करना है अपनी ही हिफाजत के लिए, और अपनी जानो माल, अपनी रिज़्क, अपनी सेहत, यानी जो भी आप नियत करेंगे, इन तमाम चीज़ों की ही चाहे आप नियत कर लें, इनकी हिफाजत के लिए आपने ये अमल करना है। और ये अमल करना भी उजाले में है, यानी आपने ये अमल दिन की रोशनी में ही करना है। मंगल के दिन आपने करना ये है कि आप कंघी कर लें, तो लाज़मी किसी न किसी के बाल गिर ही जाते हैं।
تو نہیں گریں گے تو کم از کم 3-4 بال تو گر ہی جائیں گے۔ تو اس میں سے آپ نے تعداد میں بال لینے ہیں، صرف 3 بال لینے ہیں آپ نے اپنے، تو 3 بال لینے ہیں۔ اگر پھر بھی 3 بال بھی نہ گرے تو ایک بال تو کسی نہ کسی کا گر ہی جاتا ہے، ایک بال آپ لے لیں۔ لیکن اگر آپ کا ایک بال بھی نہیں گرتا تو کبھی تو ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کے بال گرے ہوں گے، اگر آپ کے پاس پہلے کے ہی بال پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ کو کنفرم ہو کہ وہ بال آپ کے ہی ہیں، تو پھر آپ نے ان میں سے بھی 3 بال چاہے آپ لے لیں چاہے آپ ایک بال لے لیں، تو وہ بال جو ہے وہ آپ نے لے لینے ہیں۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بات کروں گی کہ اگر میرے بھائی حضرات یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اور سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بہت سارے مطلب آج کل گنجا پن بھی بہت زیادہ عام ہے، تو اگر کوئی گنجا ہے تو وہ اپنی داڑھی کے بال لے سکتے ہیں، یعنی 3 بال داڑھی کے لے لیں یا ایک بال لے لیں، تو وہ اس پہ یہ عمل کر سکتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے۔ اگر 3 بالوں پر کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو ایک بال بھی کافی ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بوڑھا ہے، وہ یہ عمل نہیں کر سکتا، اور بیمار ہے اگر کوئی، وہ اپنی حفاظت کے لیے یہ عمل نہیں کر سکتا، اور اس کی طرف سے آپ خود یہ عمل کر لیں۔ اور اگر کوئی بچہ ہے، آپ کے بچے ہیں، وہ چھوٹے ہیں، ظاہری سی بات ہے وہ اگر یہ عمل نہیں کر سکتے تو ان کی طرف سے ان کے لیے ان کے بال لے کر آپ خود یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی مجبور ہے وہ نہیں کر سکتا تو اس بیچارے کے لیے آپ کر سکتے ہیں اس کے بال لے کر، لیکن بال ان کے اپنے ہی ہونے چاہیے۔ اور اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ نہیں مانتا، وہ یقین ہی نہیں کرتا اس چیز پہ نا کہ اس چیز سے کیا حفاظت ہوگی، تو آپ اس کے بال لے کر اس کی حفاظت کے لیے آپ خود بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بال اپنی ہتھیلی پر رکھ لینے ہیں، سانس روک کر آپ نے 7 مرتبہ یا مزلو پڑھنا ہے، یعنی یا مزلو اے ذلیل کرنے والے۔ کس کو ذلیل کرنے والے؟ یعنی کہ آپ پر جادو ہے، شیطانی طاقتیں ہیں، اگر جنات ہیں، اگر نیگیٹیو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، بیماریاں ہیں، تکالیف ہیں، نظر بد ہے، حسد ہے، اس طرح کی نیگیٹیو جو چیزیں ہیں نا، ان کو ذلیل کرنے کے لیے وہ چیزیں ذلیل ہوں گی۔ اس کے بعد بال پر پھونک نہیں مارنی، 7 مرتبہ بال آپ نے ایک بال ہاتھ میں پکڑنا ہے، اس پر 7 مرتبہ سانس روک کر یا مزلو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا بال لینا ہے، اس کے بعد آپ نے تیسرا بال لینا ہے، یعنی تصور کرنا ہی کافی ہے، آپ نے پھونک نہیں مارنی۔ اس کے بعد اس بال کو آپ نے کسی ٹیشو میں لپیٹ کر یا کسی کاغذ میں لپیٹ کر آپ نے کسی مٹی میں دبا دینا ہے، یعنی چاہے وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں والی مٹی ہو یا جیسی بھی ہو، اس میں آپ نے جو ہے نا رکھ دینا ہے، دبا کے رکھ دینا ہے۔ ایک یہ طریقہ ہو گیا، لیکن یہ طریقہ اگر آپ کریں گے، یہ جو اب میں نے آپ کو ہاتھ پہ ہتھیلی پہ رکھ کے مطلب پڑھنے والا جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے میں آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے، یعنی 1 روپے سے لے کر 1.25 لاکھ تک جتنے بھی آپ کی حیثیت ہو، آپ پیسے جو ہے نا وہ کسی پیشہ ور مانگنے والے کو نہ دیں، لیکن کسی غریب مسکین کو آپ جو ہے نا وہ پیسے دے دیں، اس کے بعد آپ یہ عمل کریں، ہاتھ پر اگر آپ نے رکھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ تو دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ حسب توفیق آپ نے بڑا گوشت لے لینا ہے، 1.25 کلو ہو یا 1.25 پاؤ ہو، 1.25 پاؤ تقریباً 300 گرام یا تھوڑا سا اس سے زیادہ بنے گا، لے کر وہ بال آپ نے مطلب کہ ہاتھ میں پکڑ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک بال اٹھانا ہے، اس پر آپ نے 7 مرتبہ یا مزلو پڑھنا ہے، اور پھر وہ بال ایک جو ہے نا جس پر آپ نے 7 مرتبہ یا مزلو پڑھا ہوگا، اس بال کو آپ اس گوشت والے شاپر میں رکھ دیں گے، گوشت کے اندر ہی۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا بال اٹھانا ہے، اس پر آپ نے 7 مرتبہ یا مزلو پڑھنا ہے، اور وہ بال بھی آپ نے اس گوشت والے شاپر کے اندر رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا بال اٹھانا ہے، اس پر بھی 7 مرتبہ یا مزلو پڑھنا ہے، اور وہ بال بھی آپ نے گوشت والے شاپر کے اندر رکھ دینا ہے۔ اور پھر آپ نے اس گوشت والے شاپر کو کسی ایسی جگہ مطلب کہ رکھ دینا ہے جہاں پر پرندے، چیل، کوے کھا جائیں، یا دریا میں ڈالنا ہے جہاں پر مچھلیاں وغیرہ ہوں وہ کھا جائیں، یعنی اس طرح کے پرندے جو ہیں نا وہ چیزوں کو اس گوشت کو کھا جائیں۔ تو یہ جو گوشت والا ہے اس میں صدقہ دینا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ ہتھیلی والا کرتے ہیں نا، ہتھیلی پر رکھ کر آپ بالوں پر پڑھتے ہیں اور اس کو ٹیشو میں لپیٹ کر رکھتے ہیں، اگر آپ پہلے والا طریقہ
کرتے ہیں تو اس میں صدقہ دینا لازمی ہے۔ اگر آپ گوشت والا کرتے ہیں تو اس میں صدقہ گوشت کی صورت میں نکل جائے گا، اس میں آپ کو پیسے کا صدقہ دینا ضروری نہیں ہے۔ اس عمل کو کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ عمل آٹے پر بھی کر سکتے ہیں، گوندے ہوئے آٹے پر، چاہے وہ آٹا پیڑے کی صورت میں ہو، جیسے بھی ہو۔ آپ نے 3 بال یا 1 بال، جتنے بھی آپ کے بال آپ کو میسر ہوں، آپ نے وہ بال لے لینے ہیں۔ 1 بال لینا ہے، اس پہ آپ نے 7 مرتبہ یا مزلو پڑھنا ہے، سانس روک کر پڑھنا ہے، اور پھر جو ہے وہ آٹے میں دبا دینا ہے۔ اس کے بعد دوسرا بال لیں گے، اس پر بھی ویسے ہی 7 مرتبہ پڑھیں گے اور اس کو دبا دیں گے، اور پھر تیسرا بال لیں گے، اس پر بھی 7 مرتبہ یا مزلو پڑھیں گے، اور اس بال کو بھی آپ نے آٹے میں دبا دینا ہے۔ اس کے بعد اس آٹے کو آپ نے کسی ویرانے میں پھینک دینا ہے، چاہے سمندر میں، جھیل میں، جہاں بھی، قبرستان میں رکھ دیں چاہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ اس آٹے کو مٹی نہ لگے، اور جو ہے اس کو جو ہے نا پرندے کھا جائیں گے، یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوں گی وہ کھا جائیں گی۔ تو یہ آپ کی جان و مال، رزق، آپ کی صحت، ان تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے میں نے آپ کو 3 طریقے بتا دیے ہیں، ان تینوں میں سے جو بھی طریقہ آپ کریں، جو بھی آپ کو بیسٹ لگے آپ کریں۔ لیکن اگر آپ ٹیشو پیپر میں یا کسی کاغذ میں لپیٹ کر رکھنے والا، ہاتھ کی ہتھیلی پر پڑنے والا کرتے ہیں نا عمل، تو اس میں آپ کو صدقہ دینا لازمی ہے۔ باقی 2 جو طریقے ہیں، یعنی کہ آٹے والا اور گوشت والا، ان میں صدقہ آٹے کی صورت میں اور گوشت کی صورت میں نکل جاتا ہے، اس میں صدقہ دینا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے دینا بھی چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صدقہ جتنا زیادہ دیا جائے اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ تو آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں مکمل یقین کے ساتھ۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ مہینے میں 1 دفعہ کریں گے، یا مہینے میں 4 دفعہ، یا جتنی دفعہ بھی مہینے میں منگل کا دن آئے گا، منگل کے دن ہی یہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ نظر، حسد، تعویذ، جادو، اس طرح کی نیگیٹو جتنی بھی چیزیں ہیں، کچھ بھی آپ پر اثر نہیں کرے گا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی جان و مال، آپ کے شوہر، بچوں، آپ کی صحت، سب چیزوں کی حفاظت کے لیے جو میں نے آپ کو یہ آج کا چھوٹا سا اور بہت ہی آسان سا مجرب عمل بتایا ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آیا ہوگا، اور آپ مکمل یقین کے ساتھ کیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔